أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تھوڑا سا اس کی تشریح رہ گئی تھی اس کی ہم کر دیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش کی، بکلمات، چند باتوں میں فاتمہن، تو اس نے اس کو پورا کر دکھایا. ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے، پوری ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے آگے کی آیت میں یہاں پر ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا رہا ہے 10 رکوع سے، پورے 10 رکوع سے کس کا ہم سن رہے ہیں؟ جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، ہے نا، ان کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ ان کو اس پوسٹ سے معزول کرنے کا، ان کو ہٹانے کا کی وجہ کیا تھی، ہے نا. تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ جنہیں یہ پوسٹ دی گئی ہے ان کو بتانا مقصود تھا کہ وہ غلطی یہ نہ کریں. دوسرے اس میں جو ہے دعوت کا بھی پہلو ہے کہ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ امامت تبدیل ہو گئی ہے تو یہ اب ان کے لیے نہیں ہے دعوت، بلکہ دعوت ان کے لیے بھی ہے نا. اب اس کا یہاں پر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کے بعد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال دعوت دی؟ 950 سال، 950 سال دعوت دی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان لائے تھے انہوں کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. نوح کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت کم لوگ تھے، ہے نا. تو یہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں. وہ بہت فاصلہ ہے. یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت کے لیے، عالمگیر دعوت کا مطلب یہ کہ پورے عرب کے خطے میں نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بھیجے گئے تھے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہے نا، ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ایک عالمگیر دعوت کے لیے ان کو مقرر کیا تھا. انہوں نے خود عراق میں وہ پیدا ہوئے، اور عراق سے لے کر مصر، شام، فلسطین، یعنی ریگستان عرب کے گوشے گوشے تک وہ خود جا کر انہوں نے پیغام پہنچایا ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اس مشن میں، اپنے اس کام میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو شامل کیا، ہے نا، ان کو بھی شامل کیا. تو ان کو جو ہے اردن کی طرف ان کو بھیجا، وہاں ان کو خلیفہ بنایا کہ یہاں کی ذمہ داری تم سنبھالو، ہے نا. کہ جب ان کی قوم لوط کا عمل، قوم لوط جو پڑھتے ہیں کہ نہیں مان لائے ان کے ساتھ، ان کی جدھر وہ بھیجے گئے تھے ادھر کے لوگ اتنا حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے. اور لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے آئے ہیں عذاب نازل کرنے کے لیے تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہیں اسحاق کی خوشخبری دی تھی. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے بشارت دی تھی. اور اس کے بعد ان کے جو ہے فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ لوگ پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا. ابراہیم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم ان سے جھگڑنے لگا کہ اس میں تو لوط بھی ہے. انہوں نے کہا ہم اس بستی کو ڈھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں اس میں تو لوط بھی ہے. ایک ساتھ یہ دعوت دے رہے تھے، ہے نا. اور پھر جو ہے اس کے بعد اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے شام اور فلسطین کی طرف مقرر کیا. اسی میں اسحاق علیہ السلام کی نسل تھے جو آج بھی وہ فلسطین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں.
ہو رہی جنگ پہ جنگ ہوتے چلی جا رہی ہے، بیت المقدس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، یہ ان کا دراصل یہ اسحاق علیہ السلام نسل سے ہے نا، تو اپنی وہ جاگیر سمجھتے ہیں، ہے نا. تو اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے شام اور فلسطین میں مقرر کیا، اور اندرون عرب جو وہاں پر اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا، ہے نا. اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہ گھر تعمیر کیا ہے. اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمام جو پیغمبر تھے ان کی طرف آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف گھر بنایا، انہیں دعا بھی، اللہ رب آگے آپ لوگ پڑھیں گے، اور انہوں نے دعا بھی کی. اس رکوع میں یہ اس کا وہ خلاصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ تمام باتوں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، مشرکین مکہ سے بھی، کہ وہ جانتے تھے یہ جد امجد ہمارے ہیں، انہوں نے ہمارا گھر، اس گھر کو تعمیر کرنے والے وہ ہیں، ان کی بڑی عقیدت تھی. اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے باپ یعقوب اور اسحاق کے جد امجد ہیں، یہ ان کی بڑی عقیدت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں تو اس نے پورا کر دکھایا، اور تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، جب وہ اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امامت ایسے ہی نہیں مل جاتی، پہلے اس کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. ابراہیم اس ٹیسٹ میں پورے اتر گئے تو جا کر ان کو یہ منصب ملا، یہ پوسٹ ملی. اور اب اگر پھر جب اللہ تعالیٰ اس میں امامت کو ان کے حوالے کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے نا. اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم تو ان کے پیغمبروں کے اولاد ہیں، یہ امامت ہم سے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. اس ٹیسٹ میں، اس امتحان میں جو اللہ نے لینا چاہتا ہے اس میں پورا اترتا ہے تو اسے ملتی ہے، یہ ہے نا. یہ جھگڑا کرنے سے نہیں ملے گی، فتنے بازی سے نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ابراہیم سے کہہ دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو ظالم ہوں گے ان میں سے ان کے لیے یہ وعدہ میرا نہیں ہے. اس کے بعد ان کی نسل سے دیکھیں چلے آئے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جانے کتنے پیغمبر آئے ہیں اس دین کی نسل سے. لیکن جب ان کی اکثریت سوائے تھوڑے لوگوں کے سب برے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو، اس جو ہے نسل سے تو انہی کے تھے لیکن ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی دنیاوی وہ نہیں ہے کہ ایک بار جس کو مل جائے پھر اسے، یہ خون کی وراثت نہیں ہے، یہ امامت وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ خون سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو ایمان سے ہے. اسی طرح سے اب ہم یہ کہہ دیں، اب ہمارا بھی وہی حال ہے نا. یہ جانتے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان کا جیسا نام رکھ لیا تو ہم تو اس کے ہیں ہی ہیں، اس کے، ہے نا، ہم تو اس کو بہت، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو آگے ہم آ گیا کہ ہم ہٹا کے ہم دوسروں کو لے آئیں گے، یبدل قوما غیرکم، ہم تب بدل دیں گے دوسری قوم سے اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرو گے تو. اور اس جب جعلنا، ہم نے بنایا، البیتا، گھر، مثابتاً، ٹھکانہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کا گھر، ہے نا، امن کی جگہ. اور جب ہم نے بنایا، کون سی کس بیت کی بات ہو رہی ہے؟ البیت آ گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی مخصوص گھر ہے، خانہ کعبہ، ہے نا. اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ، مرکز، و امنا، اور امن کی جگہ. واتخذوا، اور بنایا، اچھا، اور بناؤ، واتخذوا، اور یہ وہاں پر حکم امر ہے، واتخذوا، اور بناؤ، من مقام، یعنی لوگوں کو حکم دیا کہ بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی،
نماز کی جگہ. وعہدنا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف یعنی ابراہیم سے و اسماعیل اور اسماعیل سے یہ کہ طہرا پاک رکھیں گے بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا تھا یہ مرکز ہے اور یہاں امن ہے. اسی کا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے نا لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف مانوس ہوئے قریش سردی اور گرمی کے موسم سے فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ بندگی کریں رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی الذی اطعمہم من جوع جس نے انہیں بھوک پہ کھانا کھلایا وامنہم من خوف اور خوف کو امن عطا کیا خوف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا وہ تھا کہ 4 مہینے جو ان کے امن کے لیے خانہ کعبہ جو مرکز تھا ان کا اس کی وجہ سے یہ تمام پوری دنیا اس میں تھی لیکن یہ اس کی وجہ سے امن میں تھے. یہ 4 مہینے جو حج کے آج کی طرح 40 دن کا حج نہیں ہوتا تھا اس وقت 4 مہینے ہے نا شوال ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم یہ 4 مہینے وہاں پر وہ ہوتے تھے. رجب ہے حرمت میں رجب کے علاوہ یہ 3 ہیں ہے نا ذوالقعدہ ذوالحج تو یہ ذوالقعدہ ذوالحج محرم یہ 3 مہینے یہ اور ایک رجب کا. تو یہ حج کی تیاری ہے. تو یہ لوگ ایک دم بے خوف ہوتے تھے کہ اس محترم مہینے میں کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ وَأَطْعَمَهُم مِّن خوف کا مطلب ہے کہ ہم نے وَأَطْعَمَهُم مِّن جوع اور ہم نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا. یہی ان کا بہترین ذریعہ تھا تجارت کا ہے نا. متولی پاسبان بارے میں تھے یہی رزق کا ذریعہ بھی تھا ان کا. لوگ اپنی تجارت بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ ان دنوں میں وہ اپنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی تجارت کا ذریعہ بھی تھا. اس کے ذریعے آج بھی دیکھیں کہ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے آج سعودی کی کیا پوزیشن ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے واتخذوا اور ہم نے حکم دیا تھا من مقام ابراہیم مصلی کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. واحدنا عبادت کی جگہ بنا لو. واحدنا اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے. جھگڑ رہے ہو نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے ہیں. تو ابراہیم کیا تھا کہ اب کیا تمہارے اندر یہ تمام شکلیں نظر آتی ہیں. وعہدنا اور ہم نے عہد لیا تھا الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل سے ان طہر بیتیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اس وقت آپ دیکھیں کہ کیا حال تھا وہاں پر میلے لگتے تھے. یعنی وہ اس وقت جو ہے جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اس وقت خانہ کعبہ کی کیا پوزیشن ہو گئی تھی. تمام خرافات سے بھر گیا تھا. طرح تو 360 بت کے علاوہ خانہ کعبہ کے باہر بھی آپ دیکھیں صفا مروہ کی صحیح کرتے وقت وہ انہوں نے اصاف اور نائلہ بت رکھے ہوئے تھے ہے نا. تو کیا تمہارے اندر وہ تم بنتے ہو دعوے دار کہ ہمارے جد امجد ہیں ابراہیم. کیا تم یہ سب کر رہے ہو کہ تمہیں وہ نعمت مل جائے جو ابراہیم کو ملی تھی ہے نا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ہاذا اس کو بلدن شہر آمنہ امن کا امن کا شہر بنا دے ورزق اور رزق دے اہلہ یہاں کے رہنے والوں کو اس کے اہل کو من سے الثمرات پھلوں کا رزق. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. کہتے ہیں بے موسم پھل وہاں پر کثرت سے ملتے ہیں
ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تو اس گھر کو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. ورزق اور رزق دے اہلہ من الثمرات اور اس کے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. من آمنا لیکن انہوں نے کتنی احتیاط سے کام لے رہے ہیں دعا میں بھی کہ من جو آمنا جو ایمان لائے منہم ان میں سے جو یہاں کے اہل ہیں ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو تو ان کے لیے یہ تو انہیں تو پھلوں کا رزق دے. والیوم الآخر اور جو ایمان لائے اللہ پر باللہ اللہ پر والیوم الآخر یوم دن آخر آخرت کے دن پر. یہ انہوں نے دعا کی تھی. اب آگے دیکھیں جواب کتنا زبردست ہے. قال اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ومن وا اور من جو کفرا اور جو کفر کرے گا جو انکار کرے گا اللہ کا اور آخرت کے دن کا ہے نا. ومن کفرا اور جو انکار کرے گا فأمتعہ فا پس امتعہ متا سے ہے کہ سر و سامان دوں گا یا فائدہ پہنچاؤں گا ہو اس کو قلیلاً تھوڑا. اب تھوڑا سا مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو انہیں تھوڑا رزق ملتا ہے. یہاں قلیل سے مطلب یہ کہ دنیاوی زندگی قلیل زندگی میں انہیں بھی سر و سامان دوں. قلیلہ سے مطلب یہ نہیں کہ انہیں تھوڑا سر و سامان ملے گا نہیں. آخرت کے مقابلے میں یہاں کتنا بھی مل جائے وہ تھوڑا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں انہیں بھی فائدہ پہنچاؤں گا قلیلاً ہے نا اس چند روزہ زندگی میں. قلیل کا مطلب تھوڑی سی زندگی میں. ثم پھر استرہ پھر میں انہیں گھسیٹوں گا کھینچوں گا الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے امامت کی منصب دے رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کیا میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں ظالموں تک مجھ سے میرا یہ عہد وعدہ نہیں ہے نا. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام محتاط ہو گئے. اب محتاط ہو گئے جب دعا کر رہے ہیں تو کہہ رہے اللہ اس گھر کو اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو جو ان میں سے ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق دے. اب محتاط ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا تھا کہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو بڑی ہی محتاط سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تجھ پر ایمان لائے جو تجھے مانے اور آخرت کے دن کو مانے اللہ تو انہیں یہاں کالا. اب دیکھیں یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے لوگوں سے. جب یہ امامت کے پر اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے اللہ کالا ومن ذریتی ہے نا کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے. تو یہاں پھلوں کے رزق کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب سمجھ چکے تھے اب اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. تو یہاں بھی بڑے احتیاط سے کہہ رہے ہیں اللہ جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر انہیں پھلوں کا رزق دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ومن کفرا اور جو میرا انکار کرے گا اسے بھی میں کیونکہ میری زندگی میں تو اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نا کہ دنیا کا سر و سامان کسی کے ایمان پر منحصر نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بہت رزق دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے اس سے بہت خوشحال ہے. اگر وہ کوئی اگر بہت ہی اس کی ہر خواہشیں پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا پھر میرے اوپر تو اللہ کا فضل ہے نا. یہ دنیاوی چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں سے آزماتا ہے. کہیں دے کر آزماتا ہے تو کہیں لے کر آزماتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتے مجھ سے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے میرا عمل ہی ایسا ہے یا میں اس طرح سے لوگوں کا رویہ. کچھ لوگ نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کتنے ہی اللہ کو محبوب ہوں. یہ رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی یہ دونوں سے اللہ کے ناراضگی اور اللہ کی خوشی کا وہ تعلق نہیں ہے. دونوں حالت میں آزمائش ہے نا. جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تو بہت خوشحال ہے. آج دیکھیں بڑی بڑی پوسٹ پہ تو وہی ہے نا تو کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ومن کفر فامتعوا، جو انکار کرنے والے ہیں میں انہیں بھی چند روزہ زندگی میں میں انہیں بھی سامان عطا کروں گا. ثم استروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی مچھر کے پر، مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے، اب اس کے پر کی بات دیکھ بھی نہیں پائیں گے، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی ویلو ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو، کافر کو ایک دانہ نہ دیتا. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہے نا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے ہم اللہ سے رنگ میں کتنا ہے نا، صبغت اللہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو اللہ کا رنگ تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے نا. تو ہمارا تعلق اور اس کا وہی ہوگا کہ اگر ہمارے وہ ہے تو بس اسی طرح سے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں ہے نا کہ اللہ دنیا کی کمی اور بیشی ہمیں اتنا پریشان نہ کر دے ہے نا، اتنا پریشان نہ کر دے کہ ہم تیرا شکر کرنا بھول جائیں. اور مومن کی ایک اور یہ پہچان یہ ہوتی ہے نا، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس سے کیا گیا، وہ یہ دیکھتا کہ میرے پاس ابھی کیا بچا ہے نا، میرے پاس ابھی کیا بچا ہے، اس کا شکر کرتا اللہ میرے پاس یہ تو ہے، یہ تو ہے، نہ جانے کتنوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. ایک وہ تھے، میں نے شاید سنایا بھی ہو، ایک واقعہ، سچا واقعہ یہ ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ اپنی کہانی کو، اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگتا تھا اور جمعہ کے دن مسجد دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا. اب جتنے نمازیں نکلتے تھے ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا. پھر ایک بڑے صاحب آئے، ان کی گاڑی آ کر رکی، وہ گاڑی ہی میں بیٹھے تھے، میں نے ان کے پاس بھی جا کر ہاتھ پھیلایا کہ بھئی بہت غریب ہوں. تو انہوں نے کہا تم بہت غریب ہو؟ میں کہا ہاں. تو کہا اچھا تم مجھے اپنا ایک ہاتھ دے دو، میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا. کہنے لگے، میں نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا تم اپنا ایک پیر، اپنی ایک ٹانگیں مجھے دے دو، میں تمہیں 2,00,000 دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں. اس طرح سے ان کے اس کے جسم کے ہر اعضاء کو کہتے گئے اور کروڑوں تک پہنچ گئے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں. کہنے لگے کہ تم کروڑوں کے مالک اور خود کو غریب کہتے ہو. کہنے لگے، انہوں نے اپنی ٹانگوں پر سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ مجھے دیکھو، غریب کس کو کہتے ہیں؟ تم تو ٹانگوں والے چل پھر سکتے ہو اور میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو استعمال کرو. وہ کہنے لگے میں نے اس دن سے پھر کس طرح سے انہوں نے جا کر مزدوری کی ہے. کوئی گھر تعمیر ہو رہا تھا، اس میں وہاں جا کر انہیں اینٹیں ڈھونے کی، وہاں سے شروعات ہوئی تو بہت بڑے پھر عالم بنے اور انہوں نے یہ اپنا واقعہ دہرایا. پھر وہ لوگوں کو نوازنے والے بن گئے ہے نا. یہ سچا واقعہ ہے. وہ بئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا تو جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، تو آزمائش کی جگہ ہے. یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. بدلے کے دن ہم کہتے ہیں نا مالک ہے بدلے کے دن کا ہے نا، مالک یوم الدین. تو یوم الدین یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اچھی حالت کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اس کے اعمال کے جزا ملی ہے، یا کسی کی بری حالت دیکھ کر کہیں کہ اس کو سزا ملی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں جزا اور سزا کی جگہ. یہ تو آزمائش ہے، ہر کوئی آزمائش میں ہے. اور مجھے خالہ جان کا ایک مثال یاد آتی ہے بہت اچھی، وہ بہت حوصلہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص، یہ تو امتحان گاہ ہے، اب اس امتحان کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کو بہت اچھا ہال ملا ہے، اس میں صوفہ بھی لگا ہے، اے سی بھی ہے، شاندار ہے. اور کسی کو دھوپ ملی ہے، اسی دھوپ کے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پیپر حل کر رہا ہے. تو کہنے لگے کہ پھر جو ہے ممکن جو ہے ڈر کس اسٹوڈنٹ سے ہے، کہیں وہ غافل نہ ہو جائے. جسے اے سی ملی، جو صوفے پر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسے نیند آ جائے اور وہ سو جائے. جو دھوپ میں بیٹھا ہوگا اس کی تو اسی پیپر پہ ہوگی کتنی جلدی میں اپنا پیپر حل کروں اور یہاں سے چلوں جاؤں. اس دھوپ میں اسے نیند آئے گی؟ اس دھوپ میں وہ غافل ہوگا؟ اس سے تو یہ فکر ہوگی جلدی سے پیپر میرا حل ہو جائے اور میں
نکل جاؤں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرتے وقت یہ یاد رکھنے کی توفیق دے. کہنا اور سننا تو آسان ہے. اور اس جب یرفع اور جب بلند کر رہے تھے. رفع مطلب بلندی ہے نا. وَإِذْ اور جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم دیکھیں ہم اعلیٰ اور عرفہ بولتے ہیں نا. اعلیٰ اور عرفہ، اعلیٰ سے تھا یعنی اعلیٰ بڑا، عرفہ بلند ہے نا. تو اس اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم قواعد دیواریں من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل بھی. ربنا دعا کر رہے تھے، وہ اللہ کا گھر بناتے جا رہے تھے، اللہ کا کام کرتے جا رہے تھے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرتے جا رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر لے، منا ہم سے. یہ جو ہے یہ ہمیں سلیقہ ملتا ہے کس سے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے. عمل کر کے پھر اس کی فکر ہو کہ اللہ ہم سے قبول ہو جائے. کر لیا جانتے بس قبول تو ہو ہی گئے، فکر بھول جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارا عمل. وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے. انکا بے شک تو، انتا تو، السمیع العلیم تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ربنا اے ہمارے رب، اس لیے کہتے ہیں کوئی کام کر کے نہ اچھا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ دعا کر لینی چاہیے. یا ہم اس محفل سے اٹھیں تو یہ دعا کر لیں ربنا تقبل منا، ہے نا. شیطان کہتے ہیں نا کہ انسان تو اٹھتا ہے اسی کو لیے، اللہ ہی کے لیے، پھر شیطان کو دوسرا مقصد بنا دیتا ہے، دنیا کا ہی مقصد. تو یہاں اللہ تعالیٰ سے جب دعا کر لیں ربنا تقبل منا، وہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ تو اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا کرے گا، ہے نا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا دے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، و اور من سے، اور ذریتی نہ یہاں پر دیکھیں اب وہاں آ رہا تھا ذریتی وہاں پر کیوں آیا؟ یہاں پر ذریتی نہ کیوں آیا؟ ہاں یعنی یہاں پر 2 ہے نا، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں پر جمع ہو گیا نا. تو اور وہاں پر کیا تھا؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، یہاں دونوں کر رہے تھے نا، ہے نا. ذریت ہے نا ہماری اولاد کو، ذریتی میری اولاد، صرف ابراہیم علیہ السلام تھے، یہاں پر دونوں ہیں نا. تو یہاں پر ربنا، یہاں پر رب ایک نہیں ہے، ربی نہیں ہے اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، ہے نا. ربی جعل اے میرے رب بنا دے، یہاں پر ہے ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین یہ بھی 2 کے لیے ہے، مسلمین لکا ہم دونوں کو مسلم، لکا اپنے لیے، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتم اور ہماری اولاد میں سے، و اور من سے، ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت بنا، ہمارے اولاد میں سے ایک امت اٹھا، مسلمتن لکا، مسلمتن فرما بردار، لکا تیری، جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا اور ہمیں سکھا، مناسکنا حج کے ارکان، عبادت کے مناسک طریقہ، ہے نا. وَتُبْ عَلَيْنَا اور معاف کر دے، علینا ہم سے، اِنَّکَ بے شک تو، انت تو ہی تواب الرحیم، بے شک تو ہی انکا بے شک تو، انت تو ہی تواب الرحیم
تو ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذکر آ رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اٹھیں، جو ہم اب یہ کہیں کہ اگر خالی یہاں پر بیٹھ کر کوئی بھی کام دی جو ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری دی ہوئی کر رہے ہیں، چاہے اولاد کی پرورش ہو، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیوں یہ دعا کیا ہے ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ کام ہمارے ذہن کو سوچنے مجبور کرتی ہے کام ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ اولاد بھی پرورش کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے میری اولاد میری ذمہ داری، لیکن طریقہ بھی میرا ہی اپنی خواہش کے مطابق۔ لیکن جب ہم اس کام کو اللہ کے دیے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو تب دعا کریں گے نا، اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہ دعائیں جو ہے ہوتی ہیں نا، یہ ہر چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ فرض نہیں ہیں، مستحب ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس دعاؤں کا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کا صحیح سمت ہے کہ نہیں ہمارے کام کا۔ ہر کو اس کام کرتے وقت ہی دعا ہے، دعا تبھی کریں گے نا جب وہ اس کا صحیح رخ ہوگا، اگر غلط رخ ہوگا تو دعا نکلے گی، شرمندگی ہوگی، خوف ہوگا، ہے نا؟ ربنا، اور پھر اس کے بعد صرف وہ اس کام کو ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے بعد کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے فکر ہوتی ہے اولاد کی، دیکھتے ہیں لیکن ہمارے بعد وہ بینک بیلنس، جائیداد کتنی ترقی کرے گا، ہے نا؟ اس کی فکر ہوتی ہے نا۔ انبیاء کی تو کوئی میراث نہیں ہوتی تھی، وہ کیوں وارث دعا کرتے تھے؟ دراصل ان کی وراثت یہی ہوتی تھی، یہی دین ہے نا، اسلام کی تبلیغ۔ انہیں فکر ہوتی تھی کہ میرے بعد پھر کیا ہوگا، اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا۔ اسی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، اور اس کے بعد اب اس سے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے تھے اللہ ہم میں سے ایسی ذریت اٹھا، ہماری اولاد میں سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے ارکان سکھا، عبادت کے ارکان سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں یہاں پر وَتُبْ عَلَيْنَا ہماری طرف متوجہ ہو جائے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں معاف فرما، دونوں۔ تب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، ہے نا؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ، ہمارے رب، وَابْعَثْ، اور بھیج دے، فِيهِمْ، ان میں، رسول، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا تیری آیات، اور یعلمو، اور وہ علم سکھائے، ہم انہیں، ویعلمہ، اور وہ علم سکھائے، ہم انہیں، الکتاب، وہ کتاب کا علم سکھائے، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں ان کا تزکیہ کرے، یعنی انہیں پاک کرے۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز، تو غالب ہے، پاورفل ہے، زبردست ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، عزیز کا مطلب، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہی ان کے یہ جو دعا کر رہے ہیں نا کہ یہ تمام جب خانہ کعبہ ابراہیم تعمیر کر رہے تھے تو وہ دیواریں اٹھائے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی تھی اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور وذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے تو ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ تو ان میں، ربنا وابعث فیہم، اور تو بھیج دے ان میں ایک رسول جو ان پر آیت تلاوت کرے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم جھگڑ رہے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کا جواب ہے نا، انہیں نے دعا کی تھی۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی
सुकून कल्ब मांगा खोए तस्लीम रज़ा मांगी कि ए मालिक अमल पे ताबे अमल पर अमल ताबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इसी वादी में इन्हें रोज़ी का सामा दे, इसी बेबर का सामानी को तू शान बहारा दे। इलाही नस्ल इस्माइल बढ़कर कौम हो जाए, ये कौम एक रोज़ पाबंद सलातो सोम हो जाए। इसी वादी में तेरा हादी मौजूद हो पैदा, करे जो खिलकत इंसान को तेरे नाम पर शैदा। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, बस अब तू ही मुहाफिज ए खुदा, ये बीवी और बच्चा है ना। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। और फिर उस वक्त जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए हैं, ये तो उस वक्त की दुआ है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहे थे। सहर के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ में सुकून कल्ब मांगा, यानी दिल की सुकून का सामान अल्लाह तो पैगम अमल पर अल्लाह ताला को पर अमल तो करके, ये नहीं कि मेरा दिल मुतमईन नहीं या मेरे दिल को बेचैनी है, मोहब्बत है। बाप थे बुढ़ापे में 80 साल के बाद वो पैदा हुए हैं, है ना। और फिर हुक्म होता है जाकर छोड़ाओ। अभी इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं पैदा हुए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ थे बुढ़ापे की औलाद। और हुक्म होता है पहले उन्होंने अमल किया है फिर दुआ की है, अल्लाह मैं अमल तेरे हुक्म पर अमल करके फिर मैं ये दुआ कर रहा हूँ, है ना। और दिल का सुकून मांगा और ये कहा अल्लाह जो ये सहरा है, ये रेगिस्तान है, अल्लाह तो इसे तो सब शादाब कर दे, अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क़ दे, अल्लाह तो यहाँ पर तमाम दुआएं की। और ये भी कहा अल्लाह इसी वादी में तेरा हादी मौद हो पैदा, करे जो खिलकत इंसान को तेरे नाम पर शैदा, है ना। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि तुम जो इनकार करते चले जा रहे हो, जो हठ धर्मी पे हो, जो तुम्हें ये वो है कि ये रसूल यहाँ पर क्यों आया, तो उसी पैगंबर के जो तुम्हारे जैसे अमजद थे उसी की दुआ का जवाब है ना। अल्लाह ताला ने उन्हीं की दुआ को कबूल किया है। ममा और जो वाह और मन जो यरगबो, और जो ये तो रग़बत का हर्फ है। रग़बत मतलब होता है ख्वाहिश और उनसियत, रग़बत का वो होता है ना पसंद। लेकिन यहाँ पर अन जो आ गया है तो उसके अपोजिट हो जाएगा। ये अन यहाँ पर लग गया है तो ये इसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, है ना। और जो नफ़रत करे, वो पसंद से अब नफ़रत हो गया ना। और वमन यरग़बु, और जो नफ़रत करे अन से, मिल्लत दीन से, तरीक़े से, मिल्लत कहते हैं तरीक़ा, है ना। इब्राहीम के नहीं, वहाँ पर जो नहीं है, यहाँ पर मन कौन है, मन यहाँ पर कौन है ना। मन कहीं पर जो भी आता है कौन भी आता है ना। वाह और मन कौन है जो नफ़रत करे अम मिल्लत इब्राहीमा, इब्राहीम की मिल्लत से, इब्राहीम के दीन से, इल्ला मगर मन सफ़ीहा, मगर जो सफ़ीहा आप लोग पढ़ चुके हैं। सफ़ीहा का मतलब क्या है ना। इसकी जमा क्या है, सुफ़हा। वहाँ पर पूरा ग्रुप था तो यहाँ पर सुफ़हा आया है। यहाँ पर सफ़ीहा एक है ना, जो बेवकूफ़ हो, नफ्स हो, यानी जो खुद बेवकूफ़, नफ्स हो मतलब जो खुद ही बेवकूफ़ हो, यानी जो अपने आप को या ख़ुद को बेवकूफ़ बनाए। वला क़दिस, और यकीनन, लाम यहाँ पर ताकीद है, क़द यकीनन इस्तफ़ैनाहु, और यकीनन इस्तफ़ा चुन लिया, है ना हमने हु उसको, और यकीनन हमने चुन लिया उसको, फिर दुनिया में भी, व इन्नहु, और बेशक वो, फिल आखिरत में, लमीना सालिहीन। यहाँ पर फिर लाम ताकीद है, यानी ज़रूर मिना सालिहीन, और वो आखिरत में वो नेककारों में से होगा। कितनी आयत हुई? 6 हो गई, लेकिन बहुत छोटी छोटी है
ہے نا, ایک اور پڑھا دینا. تو یہاں پر سوچ رہی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ پہ فرما رہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِهِ, اور کون ہے جو نفرت کرے ابراہیم کے طریقے سے, إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, سوائے اس کے جو خود بیوقوف ہو, جو اپنے آپ کو بیوقوف جہالت میں یا بیوقوفی میں مبتلا کرے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ, اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا بڑا وہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی گارنٹی اللہ نے دے دی تھی. لیکن اس گارنٹی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ کیا وجہ تھی اس کی, ہے نا. وہاں پر تو چند باتوں میں آزمایا, یہاں پر اذ قال, جب کہا, لہو اس کے لیے, ربہ اس کے رب نے, جب کہا اس سے اس کے رب نے, اسلم اسلام لیا, یا فرما اسلام کا مطلب ہی فرما برداری کے, ہے نا, فرما بردار ہو جا. قال اس نے کہا, اسلمت لرب العالمین, میں فرما بردار ہو گیا تمام جہان کے رب کے لیے, ہے نا. یہاں تو اسلم تو ایک تھوڑی سی جھلک, یہ جملہ کہنا تو بہت آسان ہے نا. ہم نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہوں, لیکن آج تو ایمان اتنا کمزور ہے کہ مسلمان کہیں کوئی پوچھتے اجنبی نا, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں مسلمان کہہ دیں تو مصیبت میں نہ پڑ جائیں, نہیں پوچھے تو اچھا ہے نا. یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کیونکہ مسلمان ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے نا. یہ جملہ اسلمت لرب العالمین تھوڑا سا وہ بتا سکتا ہے جو صرف اور صرف اس دین کے لیے ان سے اپنا مذہب چینج کیا ہو, ہے نا. وہ تھوڑی سی جھلک وہ بتا سکتا ہے نا. پھر اسے کیا کیا نہیں چھوڑنا پڑتا, اپنا نام تک چینج کرنا پڑتا ہے, اپنا خاندان, اپنے ماں باپ, بھائی بہن, ہے نا, سب کچھ. اور اس کے بعد جو اور نہ جانے ہزاروں, آج بھی اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے وہ تو میں بعد میں کروں گی, لیکن آج جو ہے جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں, ایک واقعہ, اور یہ سچا واقعہ ہے اور غالباً یہ 2004 کا ہے یہ واقعہ, کہ خاتون تھی وہ عیسائی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے 10ویں کلاس تک پڑھ کر میں اس میں چرچ میں بیٹھ کر لوگوں کو پڑھ کر بائبل پڑھ کر سنایا کرتی تھی, اور پھر خوبصورت تھی. تو پھر کیا ہوا کہ وہ درس و تبلیغ چھوڑ کے انہوں نے ماڈلنگ شروع کی. کہنے لگی ماڈلنگ کی دنیا میں نے اتنی ترقی کی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے پاس کیا نہیں تھا. مجھے ایک جوتی خریدنا ہوتی تھی تو میں اس کے لیے ہوائی سفر کرتی تھی, فلائٹ سے جاتی تھی. اگر پتہ چل رہا تھا کس دنیا میں یہ چیز سب سے اچھی ملے گی تو میں وہاں جاتی تھی, کس جگہ کے شہر میں. اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک وقت تک یہ سب اچھا, پھر میری شادی ہوئی, کم عمری میں شادی ہو گئی, میرے 2 بچے تھے. پھر کہنے لگی مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی گھبراہٹ سے ہونے لگی اس سے. تو پھر میں نے اس کو ترک کر دیا, میں نے ماڈلنگ ترک کر کے پھر سے میں نے اسکول میں کالج میں ایڈمیشن لیا. اور کہنے لگی جو میری شادی ہوئی تھی ہم لوگوں کی مثال جاتی طرف بہترین جوڑا اور اتنی محبت. ہمارے 2 بچے تھے, بہت خوشحال زندگی تھی ہماری محبت کی پورے خاندان میں تعریف ہوتی تھی کہ اتنا مثالی جوڑا ہے. تو کہنے لگی پھر میں نے, کیونکہ مجھے گھبراہٹ سے ہونے لگی تو میں نے ترک کر دیا اور پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا. پھر وہاں پر میری ملاقات مسلم لڑکوں سے ہوئی تو مجھے دیکھ کر میں کہیں مسلمانوں سے مجھے اتنی نفرت تھی کہ میں کہتی تھی کہ یہ بدبودار لوگ ہیں. دیکھ کے میں نے منہ بنایا, میں نے کہا یہ بدبودار لوگوں سے کہاں کیسے ہو جائے گا. پھر میں نے یہ سوچا کیونکہ ذہن میں تبلیغ کا جذبہ تھا, پھر میں نے سوچا کہ میں دھیرے دھیرے ان لوگوں کو بتاؤں گی دھیرے دھیرے. کہنے لگی پھر اس کے بعد جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا تو مجھے ان کی کوئی خرابی نہیں لگی, بلکہ جو میں نے سنا کرتی تھی مسلمان گندے ہوتے ہیں, مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے اندر یہ کمی, میں نے کہا ان لوگ دوسروں سے بہتر, میں نے جو سنا تھا اس سے بہتر لگے. تو میں نے سوچا یہ چند اچھے لوگ ہیں, صرف اس کی وجہ سے یہ اس میں پڑ گئے ہیں, میں ان کو بتاؤں گی کہ جو ہے میں عیسائیت طرف انہیں لے آؤں گی. کہنے لگی میں پھر وقت نکال کر کالج کی چھٹی کے بعد بیٹھ جاتی تھی اور ان سے چند باتیں کرتی تھی اپنی بائبل اور اس کے بارے میں.
تو کچھ بول صرف مسکرا کر سن لیتے تھے اور کچھ کہتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے۔ تو پھر جب ان میں کوئی تبدیلی مجھے نہیں لگی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لڑکیوں سے بہت دور رہتے تھے، اس لیے مجھے ان سے ہمدردی پیدا ہوئی کہ اچھے لوگ ہیں، ہے نا، وہ خراب کسی برائی میں ملوث نہیں تھے، مجھے اچھے لگے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب ان کو انہی کی مذہبی کوئی کتاب لا کر پڑھوں گی اور کہوں گی دیکھو اسلام کتنا خونخوار مذہب ہے، کتنے لوگوں پر زیادتیاں کرتا ہے نا، تو کتنا گندا مذہب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے جس کتاب کو چنا تھا وہ اس کتاب کا نام اردو میں اس کا وہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام، کیونکہ سن رکھا تھا کہ اسلام کتنی پابندیاں لگاتا ہے، کتنا عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ ہاں، تو اس کو میں نے سنا اور پھر اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اسلام کو تب قریب سے جانا کہ اور اسلام نے عورت پر ظلم نہیں، عورتوں کو کتنا حق دیا ہے، یہ کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی میں تو جھوم اٹھی اپنے رسول کے اس فرمان پر کہ عورت تو نازک آبگینہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ عورت کے ہر روپ میں اسے معتبر کیا ہے اسلام نے، اگر وہ بیٹی ہے تو قدرت کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، ہے نا۔ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت ہے، واجب ہو گئی، ہے نا۔ اور جس نے اگر وہ بیوی ہے تو خاندان کی عزت ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ بہن ہے تو بھائی کی غیرت ہے، ہر روپ میں جو ہے اسلام کو، اور ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کو اتنا حق۔ کہنے لگی میں تو جھوم اٹھی، مجھے اتنا اچھا لگا، اتنی حفاظت کی نازک آبگینہ ہے، آبگینے کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے، اسلام اس طرح سے عورت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگی پھر میں تو ایک دم جھوم اٹھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چینج کروں گی اپنا مذہب۔ وہ دوسروں کو چینج کرنے اٹھی تھی، خود ہی چینج ہو گئی۔ لیکن پتہ ہے اس کے لیے انہوں یہ واقعہ سنا کر میں ختم کروں گی، آگے نہیں بڑھوں گی۔ تو اس نے کہا کہ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مولوی کا انتظام کیا اور مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ میں یہ مطمئن تھی کہ میرے شوہر تو مجھے اتنا مانتے ہیں، میری باتوں کو میں ان کو قائل کر لوں گی۔ کہنے لگے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اپنے شوہر سے جب بتایا تو ایک دم ہتھی سے وہ اکھڑ گئے، اور میں نے انہیں اتنا سمجھایا لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو مجھ سے الگ ہو جاؤ یا تو اسلام سے۔ کہنے لگے میں نے ٹھنڈے دل سے میں نے غور کیا اور پھر میں نے شوہر سے طلاق لے لیا۔ شوہر سے طلاق لے لیا۔ اب بچوں کا معاملہ تھا، بچے میرے پاس تھے، اور پھر مقدمہ چل رہا تھا اس کی۔ اس درمیان انہوں نے بتایا کہ اچانک پھر جو ایک اچھی زندگی تھی، اب اسلام کی حدود میں رہ کر بچوں کی وہ جاب کرنا اور بچوں کی پرورش ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ایک عیش بھری زندگی چھوڑ کر اس نے کہا کہ پھر میں نے جاب شروع کیا، تو کتنی اس سے مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میں فل لباس برقعے میں ہوتی تھی، کتنی جگہوں سے مجھے اس لیے نکال دیا گیا کہ آپ برقع اتار کے آئیں۔ تو پھر کیونکہ میں نے صرف اسلام کو ہی نہیں قبول کیا، میں نے اسلامی لباس اور اسلام اور پردے کو بھی میں نے اختیار کیا۔ بہرحال وہ لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک بیٹا بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا، مفلوج ہو گیا تھا، اس کا انہوں نے کیسے علاج کیا، زندگی 2 سال کا کریں وقت نکل گیا، اور کسی طرح سے اب ایک زندگی معمول پر آ گئی تھی، اور اب کورٹ کا فیصلہ آنے والا تھا۔ کہنے لگی وہ کورٹ جو بہت ہی عورتوں کے حقوق کا وہ ڈنکا پیٹتی ہے، مجھے پوری امید تھی کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن جب کورٹ نے فیصلہ سنایا کہنے لگی مجھے زمین گھومتی ہوئی نظر آئی، اور اس نے یہ کہا کہ اسلام چونکہ غلط مذہب ہے اور اس میں بچوں کے رہ کر ان کی تربیت کا، ان کے بچوں کی وہ خراب ہونے کا ڈر ہے، اس لیے بچے باپ کی تحویل میں رہیں گے۔ اس نام نہاد کورٹ جو بہت ہی دعویٰ کرتی ہے، اس نے یہ فیصلہ دیا
تھوڑی دیر کے لیے مجھے زمین و آسمان گھومتے ہوئے نظر آئے اور میں چکرا کر بیٹھ گئی، لیکن میرے رب کریم کی رحمت نے مجھے یہ جملہ لکھتی ہے کہ مجھے اس رب کریم کی رحمت نے مجھے تھام لیا، اور پھر مجھے حیرت ہے کہ میں کیسے پھر معمول پر آ گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پھر وہ شروع کیا، ایک انجمن میں نے قائم کی، ایک محفل ایسی قائم کی جس کو میں نے اسلام میں عورت کا حقوق اس پہ انہوں نے ایک وہ قائم کی، اور کہتی ہیں کہ اس میں عورتیں آتی ہیں، میں انہیں سناتی ہوں، اور وہ کتاب بھی میں انہیں پڑھ کر سناتی ہوں اور انہیں گفٹ دیتی ہوں اور کہتی ہیں، مجھے یاد نہیں تعداد، انہوں نے بتایا کہ اتنی عورتوں نے میرے ہاتھ پر، کئی 100 کی تعداد میں انہوں نے بتایا کہ میرے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پوچھ رہے پڑھ سن رہی تھی، اور میں نے کہا کہ ہم تو شرم آتی ہے، تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہم تو وہ مسلمان ہیں۔ یہ اس 20ویں صدی کا واقعہ ہے، اور کہتی ہیں کہ میں آخر میں کہ میں ایک خوشخبری سناؤں، میرا بیٹا اب کافی بڑا ہو گیا ہے، وہ آیا میرے پاس ایک دن مسکرا کہنے لگا کہ امی میں اپنا نام عمر رکھ لوں؟ کہنے لگیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے بچوں کو بھی پا لیا۔ تو لیکن کتنی بڑی قربانی تھی، ہے نا، اسلم، فرما بردار ہو جا۔ ہم کو تو یہ بھی ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ، اللہ نے ہمیں اس نعمت کو نوازا ہے تو اسے قدردان بن جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم بدل کر دوسری قوم کو لے آئیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آیت نمبر 125 سے 131 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 125 کی طرف۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیت، خانہ کعبہ کو۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے کون سا ورڈ یوز ہوا ہے؟ دارین، دار یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ البیت سے مطلب ہے خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ مثابتاً، اجتماع کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو مثابتاً للناس ہے وہ لوگوں کی بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے، اور مثابہ کا لفظ جو ہے نا وہ ثوب سے ہے، کسی چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا۔ یہاں خانہ کعبہ کو جو ہے مرکز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ مرکز ہے جس سے سب وابستہ ہیں۔ دیکھیں لوگ پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں نا، ہم ایک بار جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بار بار وہاں جائیں۔ تو انسان جن کی استطاعت ہے وہ ایک بار جاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر بار بار بھی جاتے ہیں، اور جو ایک بار بھی وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی خواہش رہتی کہ واپس جو ہے جائے وہاں پہ دوبارہ، اس کا جی نہیں بھرتا۔ سبحان اللہ۔ تو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ سٹارٹنگ میں تا بھی نہیں ہے، اور اینڈ میں بھی کچھ ایسی تم، تامیم تم جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے، تو ابھی کیسے پتہ چل رہا ہے تم بناؤ؟ دیکھیں وہ تو اور کے لیے استعمال ہوا، اتخذوا، یہ جو ورڈ ہے نا یہ فعل امر ہے۔ یہ فعل امر جو ہے نا اس کو آپ لکھ لیجئے، اپنے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ فعل امر یعنی وہ ورب جو آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈو دس، ڈو دیٹ، انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تم یہ کرو، تم سچ بولو، تم گواہی دو۔ ایز سچ تو اس میں تم اتخذو کیا ہے؟ بنا لو ہے، لیکن جب ہم کسی سے کہیں گے تو تم ہی مخاطب ہو کر کہیں گے نا ہم، تو کیا ہے؟ تم بناؤ۔ یہاں پر اتخذو، تم بناؤ، مم سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم۔ اچھا مقام ہوتا ہے کھڑے رہنے کی جگہ، اور یہاں پہ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پر آج بھی آپ کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔
اب جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے پاؤں کے نشانات پتھر میں ثبت ہیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جو لوگ جا چکے ہیں سبحان اللہ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے یہ سعادت نصیب ہو. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بنا لو مقام ابراہیم کو، کیا بنا لو؟ مصلی، نماز کی جگہ بنا لو. یعنی اس کے پاس لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. تو دیکھیں وہاں پہ 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں جب جاتے ہیں، تو جو بھی جا چکے ہیں انہیں اس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا. وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا. اب دیکھیے عہدنا یعنی وعدہ، عہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہم نے حکم دیا یا ہم نے وعدہ لیا. اچھا، ہم نے کا میننگ نون الف نا سے آ رہا ہے، رائٹ؟ اور عہد یعنی وعدہ. تو ہم نے وعدہ لیا، کس سے وعدہ لیا؟ الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ طاہرہ، پاک رکھیں. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 2 لوگ سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو یہاں پہ طاہرہ یہ ڈول ورڈ ہی ہے، ڈول کے لیے یوز ہوتا ہے، 2 لوگوں کے لیے. مثنیٰ کا صیغہ ہے یہ، طاہرہ، پاک رکھیں. بیتیا، میرا گھر. میرا گھر کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ جو یا اینڈ میں ہے نا، جس کے پر یا زبر یا ہے، اس کو کہتے ہیں یا متکلم. یا متکلم یعنی میرا، جب بھی آئے گا نا تو اس کا ٹرانسلیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. بہت ایزی ہے طواف، طائف. اور والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے. عین کاف اس کا روٹ ہے. دوسری چیزوں سے ہٹ کر ایک خاص چیز کے ساتھ جم جانا. ہر چیز سے کٹ کر جب بندہ اللہ کے لیے گوشہ نشین ہوتا ہے اور جم کر عبادت کرتا ہے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاک رکھیں اس گھر کو، میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکعی، اور رکوع کرنے والے. السجود، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. رننگ ٹرانسلیشن. اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 126. وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ھذا بلدن یہ شہر، آمنن امن والا، ورزق اور روزی دے. ٹھیک ہے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھل میں سے. پھلوں، یہ جو ثمرات جو ہے یہ پلورل ہے ثمر کی. ٹھیک ہے، ثمرات. تو یہاں پہ جو ثمرات کا جو میننگ ہے وہ صرف پھل نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں عطا کر. ٹھیک ہے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اچھا، الیوم یعنی دن، آخر یعنی آخرت کا. ٹھیک ہے نا، یہ تو پتہ ہے. قال اس نے فرمایا، ومن اور جو کفر اس نے کفر کیا، فامتعہ اسے نفع دوں گا. امتعہ کا روٹ کیا ہے؟ میم تعین، متاع، سامان زندگی، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان یا جانور اپنے زندہ رہنے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسے متاع کہتے ہیں. امتعہم. ٹھیک ہے نا، تو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کروں گا اس کو. اچھا، یہ جو فامتعہ ہے اس میں فا جو ہے تو، ٹھیک ہے، امتعہ نفع دوں گا، ہو اسے، کسے؟ جو کفر کرے گا، یعنی جو کفر کرے گا اس کو صرف دنیا تک اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا. قلیلاً آ گیا نا آگے،
तुम्मा फिर अज़्तर्रुहु मजबूर करूँगा उसको। अब यहाँ पे अज़्तर्रु जो है वो अलग है और हु इसको मिला के तो अज़्तर्रु मजबूर करूँगा और हु उसको, ठीक है ना। अच्छा ये जो वर्ड है ना ये इस्तरार उर्दू में आता है वर्ड, पता है इस्तरारी कैफियत, और इसका जो रूट है वो है दौद र। दरर किसको कहते हैं? नुकसान को कहते हैं। तो इंसान को किसी नुकसान देने वाली चीज़ की तरफ ले जाना उसको कहते हैं अस्तर्रु, ठीक है ना। तो अस्तर्रुहु मजबूर करूँगा उसको इला तरफ अज़ाबिन नार, दोज़ख के अज़ाब के। व बिअसल मसीर, और बुरी लौटने की जगह है। बेसा किसे कहते हैं? बुरा, और मसीर लौटने की जगह। ये ज़्यादातर जो है मसीर जो लफ्ज़ जो है ना वो जहन्नम के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी जगह जहाँ कोई चीज़ जो है ना नक़ल व हरकत के बाद रुक जाती है, जाकर रुक जाती नहीं, जैसे दुनिया की भाग दौड़ करके फिर कब्र, फिर हशर के मरहले को पार करके फिर वहाँ जाके सारे रुक जाएंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। तो जब भी जहन्नम की वईद वाली जो आयतें आती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तो हमें महफूज रख जहन्नम की आग से। और जब कभी भी जन्नत की जो अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुशखबरी देने वाली आयतें होती हैं जहाँ पे जन्नत का ज़िक्र हो रहा होता है, जहाँ सालिहीन का ज़िक्र हो रहा होता है, जहाँ पे अच्छी सिफ़ात का ज़िक्र हो रहा होता है, तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको उनमें से बना दे। हाँ, तो जहाँ पे जहन्नम का जिक्र होता है तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या रब हमको, या अल्लाह हमको उनमें से मत बना। ला नहीं, तजअलना मत बना, तजअलना तू हमको मत बना, मिनहुम उनमें से, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या फिर जो है जहन्नम की हमको दुआ जो है अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, ये पढ़ लिया करें, ठीक है। तो इसका हम लोग रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं आयत नंबर 126 का। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब इस शहर को बना अमन वाला और इसके रहने वालों को फलों की रोज़ी दे, ठीक है। यहाँ पे तमरात की फलों लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझें कि तमरात से मुराद हर वो चीज़ है, हर तरह का खाना उसमें मुराद है, ठीक है ना। रोज़ी दे जो इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। उसने फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। जिसने कुफ़र किया उसको थोड़ा सा नफ़ा दूंगा, फिर उसको मजबूर करूँगा दोज़ख के अज़ाब की तरफ, और वो लौटने की बुरी जगह है। आयत नंबर 127, सब मेरे साथ। वइज़, और जब, यरफ़अू उठाते थे, रफ़ा यानी उठाना, ठीक है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल-क़वाइद बुनियादें, इसका रूट है क़ाफ आइन दाल, क़ाअदा बैठने को कहते हैं। तो क़वाइद बुनियादें जिस पर पूरी इमारत बैठी हुई है, ठीक है। क़वाइद यानी बुनियादें जिस पर पूरी इमारत बैठी हुई है। मिनल बैती खाने काबा से, व इस्माइलू और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे जो है ना कि वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, यानी जब वो दीवार उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी उठा रहे थे बुनियादें, यानी दीवार बना रहे थे, है ना। दीवारें जब बना रहे थे तो क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? रब्बना, ए हमारे रब, तक़ब्बल कबूल फरमा ले, मिन्ना हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता तू, अस्समीउल अलीम है, सुनने वाला है, जानने वाला है। तो रनिंग ट्रांसलेशन। और जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें, तो दुआ करते थे ए हमारे परवरदिगार हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। तो जब कभी हमसे भी कोई नेक अमल हो जाया करे, और तो हम जब भी कोई हमसे कोई नेक अमल हो जाया करे तो हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह तो इसको कबूल कर ले, है ना। और नंबर 128 देखते हैं। और रब्बना, ए हमारे रब, वजअलना, और हमें बना ले, मुस्लिमैनी फरमा बरदार। तो यहाँ पे जो मुस्लिमैनी है ये भी डुअल वर्ड है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिमैन जो है वो मुस्लिमानी जो है वो रफ़ई हालत है, और मुस्लिमैनी जो है वो नस्बी और जर्री हालत है। तो लेकिन इसका मीनिंग जो है वो सेम ही है, दो लोगों के लिए है कि हमें फरमाबरदार बना, ठीक है। लक अपना, व और मिन ज़ुर्रियतिना हमारी औलाद से, उम्मतन उम्मत,
مسلمتن لک فرما بردار اپنی، و ارینا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے بتا، دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یہاں جو ارینا ہے دکھا ہم کو، اس کا روٹ ہے را حمزہ یا را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی تو ارینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کام کو عملاً کر کے دکھانا، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دکھانا۔ اللہ کیا ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کریں کہ ہمیں اللہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بتا ہم کو کہ کس طرح دکھا ہم کو کہ ہم یہ مناسک جو حج ہیں، مناسک ہیں، کیا کیسے کریں گے ہم، اور بتانے میں اور دکھانے میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم کسی کو کوئی اگر انسٹرکشنز دیتے ہیں کسی کو، تو انسٹرکشن اور ڈیمانسٹریشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈیمانسٹریشن یاد رہتا ہے اور ایزی ہوتا ہے فالو کرنے کے لیے، ہے نا؟ تو ہمیں بھی اس بات کو، جو بھی ہم کسی کو بھی کوئی نالج علم اگر دے رہے ہیں تو ہمیں ڈیمانسٹریٹ اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور ہم جب بھی کسی بھی ہم جب تبلیغ کرتے ہیں کسی چیز کا اگر، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ چیز ہمارے اندر موجود ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا، ان کا جو اسوہ تھا، وہ خود جو ہے وہ قرآن کی پوری وہ تھی، ہے نا؟ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اندر وہ ایسے آ جائیں کہ لوگ جو ہیں ہمیں دیکھ کر ہی سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین، ہے نا؟ تو مناسکنا منسک کی جمع ہے اور اس کا روٹ جو ہے وہ نون سین کاف، نسک کا مطلب ہوتا ہے دھونا، پاک کرنا، اور نسک قربانی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، یہاں جو مناسک کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے طواف کا طریقہ، عرفات، مزدلفہ، مینا میں کیا کرنا ہے، کنکریاں کیسی مارنی ہے، یہ سب طور طریقے اور مجموعی طور پر ساری عبادت کے طریقے۔ ہاں، تو یہ سب جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب بتا دے، اللہ سکھا دے، ہمیں دکھا دے۔ وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک، انت تو، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، آیت نمبر 128 کا، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا اور ہمیں حج کی طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 129 دیکھتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، یہاں پہ آیات ہے، پلورل ہے آیت کا، ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں تعلیم دے، علم يعلم تعلیم، ٹھیک ہے نا، يعلمهم اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے۔ اچھا، والحکمت اور حکمت کا روٹ کیا ہے؟ کیا میم، حکم، وہ قوت یا صلاحیت جس سے انسان معاملات کا فیصلہ حق کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا حکمت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ڈیسیشن پاور، اور صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کون سا کام کس وقت کب کیسے کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کس وقت پیار سے بات کرنی ہے، کس وقت ڈانٹ سے بات کرنی ہے، کس وقت خوش ہونا ہے، کس وقت ناراض ہونا ہے، تو جو ہم ہر وقت فیصلے کرتے ہیں نا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو جو شخص صحیح فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام اب کرنا چاہیے اور وقت کی مناسبت کے ساتھ اور احسن طور پر جب کام کرتا ہے، تو اس کو حکمت سے کام لینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی تو وہ خیر کثیر دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا جو ہے، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین،
ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دعا ہے اور ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ سبحان اللہ جس کو حکمت عطا ہو گئی اس نے سچ میں بہت بڑا خزانہ پا لیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل کرے. اور یہاں جو حکمت ہے والحکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حکمت کون سی حکمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے. ہمیں قرآن سے احکامات ملے ہیں، اب ان پر عمل کیسے کرنا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وضو کریے، ہے نا. قرآن میں بتایا گیا کہ فرض کی جو پارٹس ہیں کہ مسح کرنا آگے آئے گا آپ کو، تو لیکن اس کا جو پراپر طریقہ ہے وہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ حکمت کیسے پتہ چلے گی ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد، اسوہ پڑھنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، تو حکمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے. تزکیہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے زاکواو، پاک و صاف کرنا، نشو نما دینا، یعنی لوگوں کے عقائد کو، سوچوں کو، خیالات کو، گفتگو کو، اخلاق کو، کردار کو، اعمال کو پاک و صاف کرنا، اور ان کی نشو نما یعنی ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو انکریج کرنا، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو انکریج کرنا. تو لوگوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزکیہم، تزکیہ کرنا. یہ بہت ضروری ہے، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہو جاتا ہے. دیکھیں علم کے دو چیزیں ہیں، حکمت بھی ہونا چاہیے انسان کے اندر، اور کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ. اپنے ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے نا. جب گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کیوں غلطی ہوئی، کیا ریزنز تھے. اور اگر نیکی ہوئی ہم سے تو ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کیا وہ اخلاص کے لیے کیا تھا ہم نے، کیا یہ اللہ کے لیے کیا تھا کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو تزکیہ کرنا، اپنا خود کا بھی محاسبہ کرنا. اور ایک جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ تزکیہ بھی کرے، تربیت کرے. انک، بے شک، انت تو العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا. اور اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کون ہے؟ بہترین معلم ہے نا. تو اسی لیے یہاں پہ حکمت اور یزکیہم یہ دو ورڈ استعمال ہوئے اس آیت میں. آیت نمبر 129 کا جو ہے ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج، ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کریں، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 130 دیکھتے ہیں. ومن، اور کون، یرغب، منہ موڑے، عن، سے، ملت تھی ابراہیم، دین ابراہیم سے. اب دیکھیں یہاں پہ جو یرغبو ہے نا اس کے جو روٹ ہے را غین با، رغیبہ، رغیبہ یعنی رغبت کرنا. اگر ہم اس کی اردو میں رغبت کے اگر ہم لوگ بے لگا دیں، بے رغبت ہو جاتا ہے نا. اگر رغبت کے آگے ہم بے لگاتے تو بے رغبت یعنی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. رغبت یعنی شوق، کسی کی چیز کے بارے میں انٹرسٹ ہونا. تو بے رغبت یعنی انٹرسٹ نہیں ہے، منہ موڑ لینا اس سے. تو اسی طرح یرغبو جو ہے اس کا میننگ تو رغبت کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ ان آ گیا، پریپوزیشن لگ گئی. ہاں، یہ جو ورب ہے نا، رغبت کرنا ورب ہے، اس کے بعد ان کی پریپوزیشن لگ گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ منہ موڑنا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو منہ موڑنا کس سے؟ ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے. اور ملت کا جو ہے نا روٹ ہے میم لام لام. ملت اس دستور کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان پر بندوں کے لیے مقرر فرمایا. وہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو دیا گیا، لیکن اس سے مراد کسی شخص یا گروہ کا وہ طریقہ جس کی بنیاد مذہب اور روایت مذہب پر ہو اور مخصوص عقائد پر ہو. تو ملت ابراہیم کا کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا طریقہ تھا؟ توحید کا طریقہ تھا، ہے نا. یکسو ہو کر، حنفاء تھے نا، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مطلب حنفاء تھے، توحید پر قائم تھے وہ، اور شرک سے بالکل پاک تھے. تو ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ سوائے من جس نے سفیہہ، بیوقوف بنایا، نفسہ، اپنے آپ کو. وَلَقَدْ، اور بے شک، اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا. اصطفی، چن لیا، نہ، ہم نے، ہو، اسے. ٹھیک ہے، یہ بریک ڈاؤن تھا ورڈ کا. فی دنیا، دنیا میں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو روٹ ہے اصطفیناہ، صاد فوا، صفوا کہتے ہیں چنی ہوئی چیز کو. اسی سے لفظ صفائی بھی ہے، کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے
پاک ہونا. مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. اصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ صاف اور خالص، پاکیزگی اور طہارت نفس کے بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا. ٹھیک ہے. تو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہے. تو رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 130 کی. اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہے. آیت نمبر 131 اذ قال جب کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم سر جھکا دے. اسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سونپ دینا. ٹھیک ہے. سلم یہ سب ایک ہی روٹ ان کا سیم ہے، سین لام میم، یعنی اپنے آپ کو اپنی جو مرضی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے آگے پیش کر دینا. جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی ہو جانا، جو اس کے احکام ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اپنے خواہشات کو اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سونپ دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا. تو قال اس نے کہا. اب یہاں پہ جو پہلا قال تھا اس قال جب کہا، کس نے کہا؟ اس کے رب نے کہا. اور قال جو سیکنڈ قال ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسلمت میں نے سر جھکا دیا لرب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں کے. ٹھیک ہے. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. جب اس کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا. الحمدللہ ہمارا ورڈ انالیسس جو ہے یہیں پر مکمل ہوا. ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. اچھا جی، سب میرے ساتھ ہیں، فوکس کیجئے. یہ جو ہے نمبر ہے اس کا 195 نمبر ہے. مثابتن مقام رجوع، مرکز ہے نا، مرکز ہے خانہ کعبہ. امنن امن کی جگہ، مصلی نماز کی جگہ. ان طاہرہ یہ کہ تم دونوں پاک رکھنا. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ، اور طاہرہ تم دونوں پاک رکھنا، یہ بھی جو ہے نا یہ فعل امر ہی ہے نا، تم دونوں پاک رکھنا. بیتیا میرے گھر کو. ٹھیک ہے. بیت یعنی گھر، اور یا آگے لگ گیا میرے گھر کو. ٹھیک ہے. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. کے لیے کا میننگ کہاں سے آ رہا ہے؟ لاز لی اسٹارٹنگ میں لگ گیا نا، تو اس کا میننگ آ رہا ہے للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. العاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور اب دیکھیں یہ جو ہے للطائفین اور اس کے آگے کیا ہے آیت میں، ایک منٹ. تو جو طائفینہ کے ساتھ لی لگ گیا ہے وہ کافی ہے. اب جتنے بھی آگے ورڈ ہیں، عاکفین، رکوع، سجود، جتنے بھی ہیں نا ان کے ساتھ کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو العاکفینہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ایک لام جو سٹارٹنگ میں لی لگ گیا، لام سے لی، وہ کافی ہو گیا کس کے لیے؟ عاکفین کے لیے، رکوع سجود تینوں کے لیے، آگے آنے والے لفظ کے لیے. ٹھیک ہے. اجعل تو بنا دے، یہ بھی فعل امر ہے. ہذا بلدن، ہذا یعنی یہ، ہذا اس شہر کو، ہذا بلدن اس شہر کو. ٹھیک ہے. جنرلی ہذا جو ہے وہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ورڈز ہیں اس کے حساب سے اس کا اشارہ یہ کریں گے نا. تو ہذا بلدن اس شہر کو، ارزق رزق دے دے. ارزق بھی جو ہے فعل امر ہے. دیکھیں بہت سارے آرڈر کے جو ورڈز ہیں نا، فعل امر جو ہے بہت یوز ہوتے ہیں قرآن میں، اور یہاں پہ کافی دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ارزق رزق دے دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، امتعو میں فائدہ دوں گا، ہوں اس کو. ٹھیک ہے. تو امتعو میں اس کو فائدہ دوں گا، اضطروہ میں اس کو کھینچوں گا، المصیر ٹھکانہ پھر جانے کا، یعنی جہاں پہ لوگ سب کچھ پلٹ جائیں، جس جگہ پہ جا کر، ایسی جگہ جہاں پہ فائنل ڈیسٹینیشن جس کو کہتے ہیں نا، المصیر. ٹھیک ہے. یرفع بلند کرتا ہے، القواعد دیواریں، بنیادیں. القواعد یعنی وہ بنیادیں جس پر کہ عمارت بیٹھتی ہے. یہ ہم نے کہا تھا، لیکن یہاں پہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ دیواریں. ٹھیک ہے. بنیادیں دیواریں دونوں بھی صحیح ہے. تقبل
تو قبول کر لے، مسلمین لک تیرے فرما بردار، ارینا تو ہمیں سکھا دے، مناسکنا ہمیں حج کے احکام، تب تو متوجہ ہو جا، اور وبعث اور بھیج دے، یتلو تلاوت کرتا ہے، یعلم سکھاتا ہے، یزکی پاک کر دے گا، العزیز زبردست، من یرغب کون منہ پھیرے گا، من سفیہ نفسہ جو خود ہی بیوقوف ہو، اصطفینا ہم نے چن لیا، اسلم تو فرما بردار ہو جا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا۔ تو ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.